रहा है दासू डैम, उसके ऊपर जितने भी पाकिस्तानी काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट में उन सबको उन्होंने आज टर्मिनेट कर दिया है। सारे पाकिस्तानियों को यानी इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है। बहुत सख्त इनसे नाराज है और इनकी जो जेसीसी की मीटिंग थी वो भी उन्होंने कैंसिल कर दी है। हारून साहब, अफगानिस्तान तालिबान ने तो बहुत हलवा कर दिया है, क्या बड़ा क्या मुतालबा किया? 7,000 कैदी हैं हारून साहब। 7,000 कह दो, उसके बदले में ऑफर कह दिए 3 महीने के लिए जंग बंदी। इसके साथ वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। उनका दावा ये भी है कि दाइश को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीम बीआर में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जो दासू डैम बन रहा था चीन के सीपैक प्रोजेक्ट में, तो चीन ने उसे बंद कर दिया है। वहाँ पे जो लोग पाकिस्तानी काम कर रहे थे उन सभी को काम से हटा दिया गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो बस बम ब्लास्ट में चीनी लोग मारे गए थे, इस पर चीन ने कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा था, पर पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया और चीन ने इसकी कड़ी निंदा की है। उसके चलते चीन ने सीपैक प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और वहाँ के लोगों को काम से निकाल दिया है, जो भी पाकिस्तानी लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, इस वीडियो में देखते हैं। पाकिस्तान में जो चाइनीज कंपनीज काम कर रही हैं सी पैक पे, और जिसके लिए बड़ा बढ़ बढ़ के हमारे लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि जी चाइना का हम साथ देंगे और चाइनीज जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जी ये सबसे पहला तोहफा जो चाइना ने पाकिस्तान को दिया है, और वो ये कि ये जो वहाँ पे इनका डैम बन रहा है दासू डैम, उसके ऊपर जितने भी पाकिस्तानी काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट में उन सबको उन्होंने आज टर्मिनेट कर दिया है। सारे पाकिस्तानियों को यानी इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है। उनको ये कहा है कि उनको ये प्रोजेक्ट रोक दिया गया है और सारे पाकिस्तानियों को इधर से निकाल दिया गया है उनकी जॉब पे से, और कहा गया है कि जो उनके ड्यूज बनते हैं, जो उनकी सैलरीज बनती हैं उस अभी तक काम करने की, और जो कुछ उनके पैसे बनते, जाहिर है कब से वो काम कर रहे थे, इस मंथ का यानी समझ लें जो भी उनका है, तो वो पेमेंट उनको कर दी जाएगी और बस बाकी वो जाएं अपने घरों को जाएं और जो मर्जी करना है वो करें। जाहिर है खान साहब की गवर्नमेंट में अभी कुछ और होना बाकी रह गया था, तो बिल्कुल अब चाइना के साथ हमारे टर्म्स कितने जबरदस्त चल रहे हैं ये सामने आ चुका है। ये बात तो बहुत पहले से चली थी, जब आसिम सलीम बाजवा की करप्शन सामने आई थी और पापा जॉन्स पिज्जा पे बात हो रही थी, तभी से चाइनीज थोड़े से नाराज नजर आ रहे थे और उन्होंने कहा था कि उन्हें बताया जाए कि सी पैक प्रोजेक्ट जो है उसमें जो पैसे लग रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, हिसाब किताब दिया जाए, क्योंकि जाहिर है आपको मालूम है इतनी ज्यादा फ्रेंचाइज जो है वो निकल आई थी पापा जॉन्स पिज्जाज की। लेकिन अब फाइनली ये हुआ है कि एक प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीटली बंद कर दिया गया। आपको मालूम है 2-3 दिन पहले जो इनकी जो बस थी चाइनीज की, उसमें ब्लास्ट हुआ था जिसपे अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दे रहा था। कोई कह रहा था कि जी गैस लीकेज थी और पाइप फट गया है, और बाद में इनके जो मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी और 1-2 और, उन्होंने फिर ये बात मानी कि ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि इसके ऊपर टेरर अटैक किया गया था जिसमें 9 चाइनीज जो थे वो भी मारे गए थे, और इनके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ जो लोग उसके अंदर बैठे हुए थे वो 13 थे, और जाहिर है बाकी जो थे वो पाकिस्तानी ही थे। तो अब चाइना जो है उस पर बहुत सख्त इनसे नाराज है और इनकी जो जेसीसी की मीटिंग थी वो भी उन्होंने कैंसिल कर दी है, और उन्होंने कहा है कि जी हम बैठ के बात नहीं करना चाह रहे, और साथ ही साथ उन्होंने ये प्रोजेक्ट बंद करके सब पाकिस्तानियों को जॉब से निकाल दिया है। इसके ऊपर मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब कोई रिएक्शन ऐसा नहीं चाइना को देंगे, क्योंकि चाइना से तो हमारी बड़ी दोस्ती है, चाइना तो हमारा दोस्त है, चाइना के लिए हम गलत कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन क्या अब ये बात सामने आएगी थोड़े दिन में, आप देखिएगा, कहेंगे अमेरिका ने करा दिया, इंडिया ने करवा दिया, अफगानिस्तान ने करवा दिया, ये सब गड़बड़ जो है ये सब इन कंट्रीज ने करवाई है, और नहीं मानेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती को नहीं मानेंगे खान साहब, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो खैर उसके बाद हम आपको और 2-4 न्यूज और खान साहब की दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये तो सुनिए कि खान साहब स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं। उज़्बेकिस्तान जाकर वो ये फरमा रहे हैं कि वो लोगों को वहां से या उस कंट्री को वहां के लोगों से ज्यादा जानते हैं
مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ جی امریکہ بھی میں نے ہی ڈسکور کیا تھا، اور کولمبس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اس کو تو ایک اسٹریٹ سے دوسری اسٹریٹ میں جانا نہیں آتا تھا۔ لیکن خیر خان صاحب کو جو مرضی وہ کہتے رہتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ریاست مدینہ بنانے چلے تھے، پھر ریاست چائنا بنانے لگے تھے، ابھی چائنا کے ساتھ بھی تھوڑا جیسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑا ناراضگی ہو گئی ہے۔ اور اب جب ہم پوچھیں گے خان صاحب سے کہ جی چائنا نے پاکستانیوں کو کیوں نکال دیا اپنی کمپنی سے، اس پروجیکٹس میں سے، پاکستانیوں کو اب کیا ہوگا ان کا، تو خان صاحب کا سیدھا سادہ جواب ہوگا، آپ سبھی جانتے ہیں، ابا ڈبا جبا۔ تو بالکل ہم وہ ابا ڈبا جبا سننے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ بڑی جلد خان صاحب کا کوئی اسٹیٹمنٹ آنے والا ہے، اور اس میں یہی بات ہوگی کہ ابا ڈبا جبا کریں گے اور نکل جائیں گے۔ یہ جو سوچا اور سمجھا جا رہا تھا کہ افغانستان کے امن کے لیے پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے انہیں ہر فورم پر، خاص طور پر افغانستان ان کی گورنمنٹ نہ صرف تسلیم کرے گی بلکہ سراہے گی بھی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ پاکستان کی امن کی کوششوں کو افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اپنے الزامات کی زد میں ڈال دیا، الزامات سے بھر دیا، پاکستان پر امن کی بجائے ایسے سنگین الزامات عائد کیے کہ اس کے اوپر ہم ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں افغانستان کی گورنمنٹ جب ایسا موقف ہر عالمی سطح پر اپناتی ہے تو کیا کیا مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اور امن کی کوششوں کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہارون صاحب، افغانستان طالبان نے تو بہت غلبہ کر دیا ہے، بڑا کیا مطالبہ کیا؟ 7,000 قیدی ہیں ہارون صاحب، 7,000 قید، اس کے بدلے میں آفر کیا دیے 3 مہینے کے لیے جنگ بندی۔ اس کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ داعش کو انہوں نے ختم کر دیا ہے، یعنی کم از کم کمزور تو وہ ہو ہی گئی ہے، اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کو وہ تحفظ فراہم کریں گے، اور وہ عالمی برادری یعنی عالمی برادری کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں۔ اور بھی بہت سی چیزوں میں انہوں نے لچک دکھائی ہے۔ لچک تو نہیں دکھا رہے اشرف غنی صاحب، یعنی انہوں نے کہا کیا، وہ تو اس پہ یقین ہی نہیں آیا جب وہ خبر دیکھی کہ پاکستان نے 10,000 جنگجو داخل کر دیے ہیں افغانستان۔ یہ جو سیٹلائٹ فضا میں تیر رہے ہیں اسے امریکہ کو یہ دکھائی نہیں دیا۔ یہ برطانوی MI6 جو اس علاقے کی سب سے پرانی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، 200 سال 300 سال سے، اس سے یہ بات پتہ نہیں ہے۔ روسیوں کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا، کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اشرف غنی کو پتہ ہے کہ 10,000 جنگجو داخل ہو گئے ہیں، تو اس کا ٹھیک جواب دیا عمران خان نے کہ بہت افسوس ہوا، مطلب یہی کہا جا سکتا، بہت رنج ہوا، سب سے زیادہ تکلیف تو ہم نے سہی۔ درست بات، یعنی انہوں نے کہا نہیں، لیکن واقعہ تو یہ ہے نا کہ 70,000 شہری کس کے شہید ہوئے، اور $120 بلین سے لے کے $150 بلین کا نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کو۔ مزارات، منڈیاں، اور جناب مینا بازار اور چرچ، کون سی جگہ ہے جو محفوظ رہی؟ GHQ پہ حملہ ہوا، ISI کے دفاتر پہ حملے ہوئے، مساجد میں حملے ہوئے، کون سی جگہ بچ گئی؟ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جب پاکستان کی امن کی کوششوں کا امریکہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے امن کی کوششوں میں بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے، دباؤ بھی ہم پہ ڈالتے ہیں کہ اور کریں، لیکن بہرحال پاکستان نے ٹھیک رویہ اختیار کیا۔ اور ایک انڈین جرنلسٹ نے پوچھا عمران خان سے کہ کیا بات چیت اور دہشت گردی ایک ساتھ چل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں چل سکتی، مگر بیچ میں RSS آ جاتی ہے، ان کا ایجنڈا درمیان میں آ جاتا ہے۔ تو جو واقعہ ہے، اور ابھی دیکھیے نا یہ چین والا جو واقعہ ہوا ہے اس میں ثابت ہو گیا نا، تو وہ تو اندازہ ہی نہیں لوگ کر سکتے کہ نقصان کتنا زیادہ ہوتا۔ یعنی وہ تو بارود سے بھری ہوئی گاڑی تھی، وہ تو ٹھیک سے وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکا، اور پیچھے والی بس رک گئی، ورنہ دونوں بسیں تباہ ہو جاتی۔ وہ تو انہوں نے تو پورا انتظام کیا تھا، ایک گاڑی کار آگے جا رہی تھی، یعنی قافلہ ٹھیک طرح سے منظم کیا تھا، اس کے باوجود یہ واقعہ پیش آیا، اور جگہ پہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ٹیررزم، آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کہ افغانستان کی جانب سے مسلسل یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات، یہ ہرزہ سرائی جاری و ساری ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی، اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ کہ جس طریقے سے کوئی نخرے والی محبوبہ نخرے کرتی ہے اور آپ اس کی طرف زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس قسم کی کوئی سچویشن مجھے نظر آ رہی ہے کہ آپ کو وہ بار بار جھنڈی کراتے ہیں، بار بار برا بھلا کہتے ہیں، ہر طریقے سے آپ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، اور آپ پھر جا کے انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی یہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ وہ جو پوسٹ پون ہوا ہے، جو افغانستان کے اوپر میٹنگ ہونی تھی، جی کانفرنس،
اس میں افغان طالبان کو نہیں بلایا تھا جو کہ مین سٹیک ہولڈر ہے، دیوار پہ لکھی ہوئی چیز ہے کہ آنے والے وقت میں وہ پولیٹیکلی اور ملیٹریلی مین فورس ہوں گے، ان کو نہیں بلایا. اور اشرف غنی جس کے بارے میں میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آخری جہاز میں سوار ہو کے امریکہ چلے جائیں گے، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے اس وقت، ان سے جا کے بات کر رہے ہیں، ان کے کہنے پہ ان کے نخروں پہ پوسٹ پون کر رہے ہیں. میری سمجھ سے تو بالا تر بہن اگر کوئی اور سمجھا دے تو بہت شکریہ. ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ جس دن طالبان کابل کے نزدیک آتے ہیں، امریکہ کہے گا فاؤل، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، سینکشنز. وہ سینکشن لگائے گا اور ساتھ ساتھ سینکشن کرے گا جو لوگ یہ سینکشنز کو وائلیٹ کرتے ہیں. افغانستان کے ساتھ ٹریڈ یا کسی قسم کی ریلیشن رکھنے پہ وہ بہت سارے چیزیں انہوں نے ابھی سے ڈرافٹ کر کے رکھا ہوا ہے، وہ پھر پاکستان کو بھی سینکشنز لگیں گے. تو ہماری لیڈرشپ کو ایک چوائس دے رہا ہے امریکہ، ختم کرو تمہارا سپورٹ، گڈ ول. ہم سپورٹ تو نہیں کر رہے ہیں، گڈ ول ٹھیک ختم کرو، آ جاؤ ان کے ساتھ، یا ان کو بھی سینکشنز کریں گے اور تمہیں بھی سینکشنز ملے گا، اور جاؤ تم لوگ دونوں بھگتو سینکشنز. یہ تو بڑا چیلنج آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑا چیلنج ہے اور کسی نے اس بات کو ابھی تک اٹھایا نہیں ہے. تو دوستو آپ کا اس پر کیا ماننا ہے؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. دھنیہ واد. جے ہند، جے بھارت.